الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ربنا وسعدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم الملك الرؤوف الرحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے. جو ہو ممدوح خود اپنے خدا کا، بھلا کوئی کرے اس کی ثنا کیا. انہیں میری حقیقت کا پتہ ہے، مجھے ان کی حقیقت کا پتہ ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفے پا، جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. جبریل پر کفے پا ہے. ابتدا کا یہ عالم انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر، خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے، کوئی بلال سے پوچھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. کوئی بلال سے پوچھے، کوئی بلال سے پوچھے خبیب سے سمجھے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار کا مزہ کیا ہے. سمجھ لو
عہد رسالت کے جانثاروں سے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے، وفا کیا ہے۔ یہ صدق کیا ہے، صفا کیا ہے اور وفا کیا ہے، سمجھ لو عہد رسالت کے جانثاروں سے۔ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے۔ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں کیا ہے۔ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے۔ بشر کے بھیس میں لاک البشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں، بشر کے بھیس میں لاک البشر، لاک البشر کی شان رہی۔ یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے۔ بشر کے بھیس میں لاک البشر کی شان رہی، بشر کے بھیس میں لاک البشر کی شان رہی۔ یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے، یہ معجزہ جو نہیں ہے تو معجزہ کیا ہے۔ غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان اشکوں کا مرتبہ کیا ہے۔ کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری، کرم کرم کی کریمی ہی شان ہے تیری۔ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے۔ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور۔ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے۔ کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر آسی، کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر۔ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے، حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے۔ نمود شان ربانی، نور نور یزدانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت و اہل رسالت میں درود شریف کے نظران عقیدت پیش کرنا خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، گوش براواز ہو جاؤ۔ جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ رنج و ملال ہے، وہ ایمان والے اور تقوی والے۔
قرآن کریم کے انداز کلام، اس کی فصاحت و بلاغت پر آپ قربان جائیں۔ ترجمہ سن کر کہیں آپ نے یہ سوچنے لگے کہ بات بڑی سیدھی سادی، اور ایسا چونکا آیا، اس قدر ہوشیار کیا، معاملے تفصیلی بات، مختصر سی بات کی، اعلیٰ پوری طرح خبردار کر کے وہ بات کیا کہے گی؟ اللہ کے ولیوں کو نہ خوف نہ ہو۔ اتنی سی بات کے لیے اتنا چونکانا، ایک معمولی سی حقیقت کو سمجھانے کے لیے یہ زوردار انداز کلام۔ نہیں دوستو، بات معمولی نہیں، ولیوں کا سمجھنا آسان نہیں۔ اور ایک عارف کا قول پیش کروں تو آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے جب تک کہ اس کی وضاحت سماعت نہ فرمائیں۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کو پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل۔ ظاہر ہے کہ خدا کی ذات و صفات کا علم تو کسی کو نہیں ہو سکتا، کما حق ہو۔ خدا کی ذات و صفات کی حقیقت کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتی، مگر اتنا تو آپ نے پہچانا کہ خدا وہ ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اتنا تو آپ نے پہچانا کہ جو زمانہ زمانیات سے پاک، مادہ مادیات سے پاک، مکان مکانیات سے پاک، جو وراء الورا، کچھ نہ سمجھ کر کے کچھ تو سمجھا۔ دیکھا آپ نے، اگر معاملہ ایسے ہی ہوتا ولیوں کا، یہ کسی اور بستی میں رہنے والے ہوتے کہ ولی وہ ہے جو پہلے آسمان پہ رہتا، ولی وہ ہے جو دوسرے آسمان پر بسیرا لیتا، تو نسبتاً سمجھنا آسان تھا۔ مگر وہ ہمارے ہی بیچ میں، ہمارے ہی گھروں میں، ہمارے ہی راستے پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے ہی دسترخوان پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کو زینت بخشتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے ہی ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کسی اور دنیا کی مخلوق ہوتی تو ہم اتنا تو پہچان کرا سکتے تھے جو فلاں جگہ رہے وہ ولی، مگر یہ ہمارے اندر آ کر یہ ہمارے لیے مشکل مسئلہ بن گیا، اتنا مشکل ہو گیا۔ وہ ہمارے ہی اندر ہے مگر ہمارے جیسے نہیں، وہ ہمارے ہی اندر ہے مگر ہمارے جیسے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم خوف والے ہو، وہ بے خوف ہیں، تم غم والے ہو، وہ بے غم ہیں، تم فکر والے ہو، وہ بے فکر ہیں۔ تمہارے ہی بیچ میں رہ کر ان کا پہچاننا تمہارے لیے مشکل ہو گیا۔ اور واقعی اگر ولی کو لوگ پہچانتے تو اپنے جیسا کیسے سمجھتے؟ یہ بھی دلیل ہے کہ پہچاننا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ہمارے بیچ میں رہ کر یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو ان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، ٹھہر کے سنو، اچھی طرح سے سمجھو، جو اللہ کا ولی ہے اسے خوف نہیں، اسے غم نہیں۔ یہاں پر خوبی دیکھیے کہ یہ آیت کریمہ دعویٰ بھی ہو دلیل بھی ہو، دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ پہلے میں بتا دوں کہ ولی کے معنی کتنے ہیں، اور ہر معنی کی وضاحت تو نہیں کروں گا ورنہ موقع، مگر ایک مشہور معنی جو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ولی کے معنی قریب۔ ویسے ولی کے معنی محب کے بھی آتے ہیں، محبوب کے بھی آتے ہیں، طالب کے بھی آتے ہیں، مطلوب کے بھی آتے ہیں، وہی معنی لے کے چلیے، مددگار کے بھی آتے ہیں،
تو ولی کے معنی قریب، اور یہ معنی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، خاص موقع پر اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے. کہیں کہیں نکاح کے موقع پر ولی کی تلاش ہوتی، ولی کون ہے، اور کہیں مرنے کی صورت میں ولی کی اجازت، میت کا ولی کون ہے. ایک مرتبہ ایسے ہی ایک ولی سے پالا پڑ گیا تھا اپنے انڈیا میں. وہاں اتفاق سے دیکھیے ایک میت آ گئی اور لوگ لے آئے. میں موجود تھا، لوگوں نے خواہش ظاہر کی آپ نماز پڑھا دیں. تو میں نے پوچھا ولی کی طرح، تو معلوم ولی جو ہے کمپاؤنڈ کے باہر، اور وہیں سے چلا رہا اجازت ہے. خود شریک نہیں ہوا، خود شریک نہیں ہوا اس لیے کہ پتلون خراب تھی. کیسے بد نصیب لوگ وہ ہوتے جن کو ایسا ولی ملے. بہر ولی کے معنی قریب. تو جو اللہ کے قریب ہے انہیں نہ خوف ہے نہ حزن و ملال. دیکھیے دعویٰ بھی دلیل بھی. دعویٰ کیا ہے؟ جو اللہ کے قریب انہیں خوف و غم نہیں، اور دلیل بھی ہے جب خدا کے قریب تو کیا خوف کیا غم. انصاف سے بتاؤ، جو بادشاہ کے قریب ہو اسے چوروں اور ڈاکوں کا کیا ہو، کیا خوف. انصاف سے بتاؤ، جو علم کے قریب ہو اسے جہالت کا خوف کیسا، جو عدل کے قریب ہو اسے بے انصافی کا خوف کیسا، جو اقتدار اختیار کے قریب ہو اسے مجبوری اور بے کسی کا کیسا خوف. تو جو خدا کے قریب ہے وہ خالق کائنات کے قریب ہے، وہ مختار کل کے قریب ہے، وہ مقتدر اعلیٰ کے قریب ہے، عدل حقیقی کے قریب ہے. جو خدا کے قریب ہے وہ علم حقیقی کے قریب ہے. جو خدا کے قریب ہے تو اسے کسی بات کا خوف کیسا، غم کیسا. مگر یہاں پر آپ کہیں یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ خدا کے قریب ہیں تو کیا ہم قریب نہیں ہیں، کیا دور ہے کیا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. خدا ہم سے رگے جان سے زیادہ قریب. تو جب خدا ہم سے قریب تو کیا ہم خدا سے دور؟ تو بات تو وہی رہی نا، ہم بھی تو خدا کے قریب اور یہ بھی خدا کے قریب. مگر دوستو، میں جس زاویے سے بات کہنا چاہتا ہوں واضح طور پہ اس بات کا اعتراف کر دوں، بے شک وہ خدا کے قریب. اور یہ بھی صحیح کہ خدا ہم سے قریب، اتنا قریب کہ اس قربت کی حقیقت ہم نہیں سمجھا سکتے، مگر ہم خدا سے دور. خدا قریب ہے، ہم دور. سب یہ بات تو سمجھ نہیں آئی. قربت تو دونوں طرف سے ہوا کرتی. ایسا کیسے ہو سکتا کہ مائی قریب ہوں میں دور ہوں؟ جب مائی قریب تو میں بھی مائی سے قریب. مگر نہیں دوستو، ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں کہ قربت ایک ہی طرف سے ہوتی ہے. اس کو میں تمثیل سے ایک تمثیلی مثال پیش کرتا ہوں اس موقع پر، اور وہ آسانی سے سمجھ میں بات آ جاتی ہے عام آدمی کے. تو وہ ادھر ہی میں آپ کی توجہ لے جائیں. ایک انسان، اس کے پاس ہیرے کی انگوٹھی پر نگ جو ہے گرا، قیمتی انگوٹھی، وہ لے کے چلا. جب لے کے چلا تو اس کے پیچھے ایک اور چلا. انگوٹھی کے پیچھے ایک اور چلا. دنیا کا دستور کہ کچھ لے کے چلو گے تو کچھ اور بھی چلنے والے ملیں گے. دولت ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ دولت والے کے پیچھے لوگ لگتے ہیں. دین کی دولت لے کے چلو گے تو دین کے لٹیرے پیچھے لگیں گے، اور دنیا کی دولت لے کے چلو گے تو دنیا کے لٹیرے لگیں گے. لگ گیا ہے، مگر وہ
وہ بھی سمجھ گیا یہ ہیں کون. پوچھا آپ ہیں کون؟ کہ وہی جو تم. بالکل وہی، کوئی فرق نہیں. یعنی اگر تم مقیم ہو تو میں بھی مقیم، تو مسافر تو میں بھی مسافر. مطلب یہ وہ لٹیرا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اپنے کو مقیم بتا دوں اور یہ ٹھہرا مسافر، یہ تو چلا جائے گا، مجھے رکنا پڑے گا. اور اپنے کو مسافر بتا دوں یہ ٹھہرے مقیم، تو مجھے آگے بڑھنا پڑے گا، یہ رک جائے گا. لہذا وہی بتاؤ جو تو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جو تو وہی میں. مسافر کے ساتھ مسافر، مقیم کے ساتھ مقیم. جو تو وہی میں. مسافر، ہاں میں بھی مسافر، تو بھی مسافر. ہاں میں بھی مسافر. اچھا یہ بتا تو جائے گا کہاں؟ جہاں تک تو جائے گا. ابھی ہاتھ کہاں صاف ہو اسے کیا پتا؟ اگر راستے میں کسی جگہ کا نام لے تو وہاں رکنا پڑ جائے گا. یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ابتدا سے انتہا تک کا ساتھی. ایمان لایا میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر. وہاں تک ہاتھ کہاں صاف ہو پتا نہیں. قیامت تک کے ساتھی. اچھا جناب ٹھیک ہے، جب ساتھ ہے تو چل. ساتھی بن گئے. راستے میں اس نے یہ سوچا کہ رات ہو گئی تو کوئی کرائے کا مکان لیا، کمرہ لے لیا، اور اپنے ساتھی سے کہا اے ساتھی دیکھ یہ میرے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے قیمتی، اگر ہم دونوں سو گئے کہیں تیسرا کوئی نہ لے جائے تو ایسا کر کہ آدھی رات ہم سو کر کے گزار دیں، آدھی رات تو. یہ فیصلہ اب اس نے سوچا یہ تو بڑی اچھی تدبیر ہے، آج ہی مراد پوری ہو جائے گی. تو قصہ یہ ہوا اس کو فیصلہ ہوا پہلے کون سوئے، پہلے کون سوئے. تو اسی کو سلا دیا بھائی تو ہی سو جا، پہلے میرے نیند نہیں آتی تو ہی سو جا. اس نے بھی اپنا کپڑا اتارا، کوٹ وغیرہ اتار کر کے ڈال دیا، اور جب اس کے اٹھانے کا وقت آیا تو اس نے انگوٹھی نکال کے اسی کے کوٹ کے جیب میں رکھ دیا اور کہا اب اٹھ، اب میری باری سونے کی. اور اٹھا کر وہ خود سو گیا. جب اس کو یقین ہوا کہ یہ سو چکا، غافل ہو چکا، اب تلاشی شروع. انگوٹھی مل نہیں رہی، انگوٹھی نہیں مل رہی. پوری تلاشی لیتے لیتے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا. اس کی آنکھ کھلی. اس نے کہا بھائی اب جا ہاتھ منہ دھو لے. جب وہ باہر گیا تو اسی کی کوٹ سے نکالا، پھر پہن لیا. دوسرے دن جب رات دوسری منزل پر ٹھہرا، وہاں پر بھی اس نے ہی کیا کہ انگوٹھی اسی کے جیب میں رکھ دیا. اور اس کے بعد یہی حال کہ پھر جب صبح کا وقت ہوا کہا جا تو ہاتھ منہ دھو لے. جب دھونے گیا پھر نکال کے پہن لیا. دوسرے دن تو اس نے اتنی صفائی کی کہ معلوم ہوتا ہے کسی دیوار میں چھپا دیتا. تو جتنے چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے سب کو اس نے بڑا بنا دیا. مگر وہ ملی نہیں انگوٹھی. بڑی پریشانی. دوسرے دن تیسرے دن نہیں ملی. آخر میں اس کی منزل آ گئی. راستے میں تو وہ مسافر کے ساتھ مسافر رہا، مگر آخری منزل میں پہنچ کر جو صحیح صورت ہے وہ ظاہر ہو کے رہے گی. قیامت تک کے تم ساتھی رہے، مگر قیامت کے میدان میں پتا چل جائے گا کہ تمہاری منزل کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا رخ کیا ہے، تمہارا رخ کیا ہے. اب جب آخری منزل آئی اب وہ چھپا نہ سکا. اس نے کہا
تو آ گیا اپنی منزل پر. میں تو سمجھا تھا کہ میں ہی بہت بڑا قابل ہوں، مگر تو میرا بھی چچا نظر آیا. ایک بات صرف بتا دے کہ تو انگوٹھی رکھتا کہاں تھا. بس بات ختم ہو گئی. اب تو اتنا بتا دے کہ تو انگوٹھی رکھتا کہاں تھا. نادان، وہ انگوٹھی تیرے قریب تھی مگر تو انگوٹھی سے دور تھا. انگوٹھی تیرے قریب تھی مگر تو انگوٹھی سے دور تھا. تیری ادراک سے دور، تیرے علم سے دور، تیری خبر سے دور، تیری معلومات سے دور، تو بہت دور. اور وہ تیری ہی جیب میں، وہ تیرے ہی قریب. تو معلوم یہ ہوا خدا ہم سے قریب، بہت قریب، بہت قریب، مگر ہم اس سے دور، اس کی اطاعت سے دور، اس کے احکام سے دور، اس کے ارشادات سے دور، اس کے نبی کی پیروی سے دور، اس کے سچی محبت سے دور. ہم اپنی دوری نہیں سمجھا سکتے اور اس کی قربت نہیں سمجھا سکتے. وہ قریب، ہم دور، مگر یہ اللہ کے ولی ہے. خدا ان سے قریب ہے، یہ خدا کے قریب ہے. یہ خدا ان سے قریب ہے، یہ خدا کے قریب ہے. یہی ہے دونوں طرف کی قربت. یہاں پر آپ کہیں یہ نہ سوچیں بھی ٹھیک ہے مان لیا، چلو اچھی بات ہے کہ غوث پاک جو ہیں خدا کے قریب ہیں اور خدا غوث پاک کے قریب ہے. خواجہ اجمیری خدا کے قریب ہیں، خدا خواجہ اجمیری کے قریب ہے. بزرگان دین خدا کے قریب ہیں، خدا ان بزرگوں کے قریب ہے. چلیے ہو گیا ٹھیک. تو اس میں ان کی بڑائی ہے یا ہماری؟ یہ تو ان کے فائدے کی چیز ہے نا. ہم کو سنانے سے کیا مطلب؟ ہم سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ان کی خوبیاں تسلیم، یہ ان کی عظمتیں تسلیم، یہ ان کی برتریاں تسلیم، مگر ہم کو سنا کر ہمیں کیا ملا؟ تو وہی میں بتانا چاہتا ہوں دوستو، ہر بندہ اپنے معبود کے قریب ہونا چاہتا ہے. ہر محب اپنے محبوب کے قریب ہونا چاہتا ہے. ہر چاہنے والا اپنے محبوب کی قربت چاہتا ہے. وہ کون بندہ ہے جو بندہ نواز کے قریب ہونا نہ چاہے؟ وہ کون عاشق ہے جو محبوب کے قریب ہونا نہ چاہے؟ تو ہر دل مومن میں یقیناً یہ تمنا ہوگی، ہر بندے میں، سچے بندے میں یقیناً یہ تمنا ہوگی کہ وہ اپنے معبود کے قریب ہو. یہ دل کی آواز ہے، یہ دل کا جھکاؤ ہے، یہ دل کا میلان ہے، یہ دل کی کیفیت ہے. مگر عقل کہہ رہی ہے اے دل ٹھہر جا. عقل دل کی خواہشات کو دبا رہا ہے. عقل کہہ رہی ہے اے دل بلا وجہ کی خواہشات سے فائدہ نہیں، ایسی اڑان مت اڑو، ایسی پرواز ٹھیک نہیں ہے. تو خدا کے قریب نہیں ممکن، ممکن ہی نہیں ہے کہ تو قریب ہو جا، اس لیے کہ تو ممکن ہے، وہ واجب ہے. تو زمان و زمانیات والا ہے، وہ زمان و زمانیات سے ماورا ہے. تو مکان و مکانیات والا ہے، وہ مکان مکانیات سے پاک ہے. تو مادہ مادیات والا ہے، وہ مادہ مادیات سے پاک ہے. تو عالم امکان والا، تو ممکن، تیری ذات ممکن، تیری حقیقت ممکن، تیرے صفات ممکن، تیری پرواز ممکن، تیری قوت ممکن، تیری طاقت ممکن. ایک ممکن بازوؤں سے تو خدا کے قریب ہو ہی نہیں سکتا. یہ عقلاً محال ہے، عقلاً محال ہے. ارے جب تو وجوب کے عالم میں پہنچے گا ہی نہیں تو قربت تجھے ملے گی کیسے؟ تو کیسے قریب ہوگا؟ مگر دل کہہ رہا ہے کاش کوئی ایسی صورت نکلتی کہ ہم اپنے خدا کے قریب ہوتے، ہم اپنے معبود کے قریب ہوتے، ہم اپنے بندہ نواز کے قریب ہوتے. مگر عقل جو ہے استحالہ پیش کر رہا ہے، محالات کو سامنے لا رہا ہے. نہیں، وہاں تک تو ہماری رسائی نہیں ہے تو تیری رسائی کیا ہوگی؟ وہاں تک تو ہماری پہنچ نہیں ہے تو تیری پہنچ کیا ہوگی؟ ایسے وقت میں جب عقل دل کو مایوس کر رہا ہوگا، رحمت الہی نے کہا اے میرے بندے تو مایوس مت ہو. اگر تو مجھ سے قریب ہو
ہونا چاہتا ہے تو تجھے عالم امکان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، تجھے زمانہ زمانیات کے باہر آنے کی ضرورت نہیں، تجھے مکان و مکانیات کی دنیا کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، تجھے مادہ مادیات سے منہ موڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے، دیکھ تیری ہی دنیا میں یہ میرے قریب ہے، تو ان سے قریب ہو جا، تیری ہی دنیا میں یہ میرے قریب ہے تو ان سے قریب ہو جا، جو ان کا قریب وہ ہمارا قریب۔ سے قریب ہونا ہے تو ان سے قریب۔ حالانکہ لوگوں کا عجیب مزاج ہے، بزرگان دین کے قریب نہیں جانے دینا چاہتے۔ کون نہیں جانے دیتا؟ شیطان۔ شیطان کہتا نہ جاؤ، وہ جانتا ادھر قریب ہوئے تو ادھر قریب ہوگا، وہ جانتا کہ خدا سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ بزرگوں کے قریب پڑھو تو خدا کے قریب ہو جائے، اور دور رکھنے کا طریقہ یہی، ان سے دور رکھو تو خدا سے دور رہے گا۔ اور لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ وہاں مت جاؤ، اجمیر مت جاؤ، خدا یاد نہیں آئے گا۔ خواجہ کہ ہاں خدا یاد نہیں آئے گا، خدا یاد نہیں آئے گا، وہاں مت جاؤ مت جاؤ، روکتے۔ مگر ایک لطیفے کی بات بتاؤں کہ روکتے روکتے خود بھی پہنچ جاتے، بڑا لمبا سفر کرتے ہیں روکنے کے لیے بھی، خود ہی پہنچ جاتے۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایسے لوگ پہنچے تھے جو میں نے بھی دیکھا تھا اجمیر شریف میں۔ پہلے اس بات کو مکمل کروں، کیا وہاں خدا یاد نہیں آتا؟ مجھ سے کہا گیا اجمیر مت جاؤ، خدا یاد نہیں آئے گا۔ مگر وہاں جب پہنچا میں نے پوچھا یہ کیا؟ کہا شاہ جہانی مسجد، یہ کیا عالمگیری مسجد، یہ کیا سلطان التمش کی بنائی ہوئی جامع التمش، یہ کیا اکبری مسجد، یہ کیا اولیاء مسجد۔ اور ہر مسجد سے نماز کے وقت اذان آ رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پوچھو اتنی اذانیں سن کر جسے خدا نہ یاد آئے اپنی جھوپڑی میں یاد آئے؟ اتنی ہر طرف سے اذانیں ہو رہی ہیں، کہا گیا تھا کہ خدا یاد دیا۔ اور میں نے ایک بات پوچھا یہ شاہ جہانی مسجد کس نے بنائی؟ کہا شاہ جہاں آیا تھا نذرانے عقیدت کے طور پر وہ مسجد بنا کر کے چلا گیا، یہ اکبری مسجد اکبر نے بنوائی، یہ عالمگیری مسجد عالمگیر کے دور کی مسجد ہے۔ میں پوچھنے لگا شاہ جہاں سے عالم خیال میں، اے شاہ جہاں تجھے عمارت ہی تو بنانے کا شوق ہے، تو بڑا شوقین بادشاہ، جب خواجہ کے یہاں آیا تو تو نے مسجد کیوں بنائی؟ ارے گنبد بنا دیا ہوتا، دو چار میناریں بنا دیا ہوتا، مسافر خانہ بنا دیا ہوتا، کوئی اچھی بلڈنگ بنا دی ہوتی، تیرا جو تعمیری ذوق ہے اس کی بھی تسکین ہو جاتی، یہ کیا بات ہے تو نے مسجد کیوں بنائی؟ تو شاہ جہاں یہی تو جواب دے گا کہ جب میں خواجہ کے یہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا، جب میں خواجہ کے یہاں آیا تو مجھے خدا یاد آیا۔ راستہ دیکھو، اور میں تو بتاؤں خواجہ یہاں خدا اکبر کو بھی یاد آیا، وہ اکبر جس کے بارے میں انہی کے پوتے حضرت عالمگیر کے جد من اکبر نبود اکفر بود، میرا دادا اکبر نہیں تھا، بہت بڑا کافر تھا، دین الہی کا پروگرام بنانے والا اکبر اپنی نورتنوں میں خدا کو بھولے ہوئے ہے، اپنے شیش محل میں خدا کو بھولے ہوئے ہے، اپنے لال قلعے میں خدا کو بھولے ہوئے ہے، اپنے تنترا و تمتراک کے سائے میں خدا کو بھولے ہوئے ہے، لشکر و سپاہ کے ہجوم میں خدا کو بھولے ہوئے ہے، مگر یہی بھولنے والا ملحد اکبر جب خواجہ کے ہاں آتا ہے تو اسے بھی خدا یاد آ رہا ہے، اسے بھی خدا یاد آ رہا ہے، اور یہ دین الہی کی نہیں اسلام کی مسجد بنا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں
خدا نخواستہ 100 بار خدا نخواستہ 1000 بار خدا نخواستہ اگر تمہیں اپنے گھر میں خدا نہ یاد آئے کسی ولی کے مزار پہ چلے جاؤ، خدا یاد آئے گا۔ کسی ولی کے مزار پہ چلے جاؤ، خدا یقیناً یاد آئے گا، اس لیے کہ یہ خدا کے دین کی نشانیاں، اور جب نشانی کو دیکھو گے تو یاد آئے گی۔ خدا کے دین کی نشانی ہے۔ حضرت سفیان ابن عیینہ کا وہ قول تو آپ اکثر سنتے ہیں، ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہو رہا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ صالحین کا جہاں بھی ذکر ہو، یہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے صالحین کا ذکر کر رہے ہیں، یقین جانیے یہاں بھی رحمت کا نزول ہو رہا۔ تو ایک بات بتاؤ، جہاں خواجہ کا ذکر ہو وہاں رحمت، جہاں غوث کا ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، جہاں وہ خود ہو، جہاں ان کی ذات موجود ہو، وہاں تو رحمتوں کا طوفان ہوگا، طوفان ہوگا وہاں پر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مت دیکھو کہ تم اس وقت شقی ہو کہ سعید ہو، گنہگار ہو کہ نیکوکار ہو، چل اس رحمت میں حصہ لینا چاہتے ہو تو پہنچ جاؤ، پہنچ جاؤ۔ آپ جانتے نہیں یہ حضرت مولانا بشیر صاحب تشریف لائے، میں نے یہ دیکھا کہ ان کی پیشانی پہ پسینہ، پھر دیکھا کہ ان کا ایک چاہنے والا اٹھا پنکھا لے کر کے جھلنے لگا، پھر میں یہ سوچنے لگا کہ پیشانی پر میرے بھی پسینہ آ رہا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، کوئی جھلنے والا ادھر بھی نہیں آ رہا ہے، اور ادھر پنکھا چلا جا رہا، بہت بڑا پنکھا۔ تو میں نے سوچا اس سے میں کچھ نہ کہوں، مولانا کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤں، مولانا کے پہلو میں بیٹھ جاؤں، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا ہمیں بھی ملے گی، کام تو ان کے لیے۔ اب سوال، اب نہ ہمارا تقویٰ دیکھا جائے گا، نہ ہماری ناکردنی دیکھی جائے گی، نہ ہماری گنہگاری دیکھی جائے گی، چلنے والی چیز چلے گی، چلنے والی چیز چلے گی۔ تو ہم جب خواجہ کے مزار کے پاس جاتے ہیں تو بارش تو وہاں جو ہو رہی ہے، رحمت کے پنکھے چل رہے ہیں ان کے لیے، ہوا ہمیں ملے، ہوا ہمیں ملے۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ پہنچ جاتے ہیں روکتے روکتے۔ یہ بھی ایک لطیفہ عجیب ہو گیا تھا، اجمیر شریف کے آستانے ہی پر میں وہ خواجہ کے قدموں کے نیچے سامنے جو دالان ہے وہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب اندر گئے تو ایک خادم صاحب جو مجھے پہچانتے تھے وہ آ کر مجھ سے پوچھتے یہ صاحب کون ہے، یہ صاحب کون ہے؟ کبھی میں تو نہیں جانتا۔ کہا صاحب انہوں نے نئی فاتحہ پڑھی۔ نئی فاتحہ؟ کہا کیا کیسے؟ کہا بھئی فاتحہ پڑھنے کی جو طریقے ہیں ان میں سے ایک بھی اپنایا نہیں، ایک بھی نہیں اپنایا۔ کیا معاملہ؟ کبھی فاتحہ پڑھنے والے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے باندھ لیتے ہیں اور باندھ کر سورہ مبارکہ جو پڑھنا پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، ہاتھ اٹھا کے اس کا ثواب بخش دے دے صاحب مزار کو۔ اور کچھ لوگ فاتحہ ایسے پڑھتے ہیں کہ ہاتھ اٹھایا اور سب پڑھ لیا اور ثواب بھی بخش دے دیا۔ یہی دو طریقے ہم نے فاتحے کے دیکھے۔ یہ صاحب گئے اور ہاتھ چھوڑے ہوئے، نہ باندھا نہ اٹھایا، کیا پڑھا، ہمارے اپنے لیے کیا کیا، دوسرے کے لیے کیا کیا، ایسے ہاتھ کیے واپس۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو میں نے سوچا، میں تو سمجھ گیا یہ کون لوگ، یہ جو روکتے روکتے پہنچ آئے۔ تو میں نے سوچا کہ اب ان کی صحیح وکالت ہونی چاہیے، ان کی صحیح وکالت۔ میں کہا سنو، آپ نہیں جانتے اصل میں انہوں نے احتیاط کیا۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں نا، ہاتھ باندھتے ہیں، تو انہوں نے اسی لیے ہاتھ نہیں باندھا کہ ان کا قیام نماز والے قیام سے مل نہ جائے۔ بڑی احتیاط کی، یہ محتاط لوگ ہیں،
बड़ी एहतियात की है। इनका क़याम नमाज वाले क़याम से मिल न जाए, इसलिए हाथ छोड़ के। और कहा कि ये तो तुमने देखा, मेरे पास आते तो मैं और भी मशवरा देता। मैं उनको ये मशवरा देता कि हाथ छोड़ के भी मत पढ़ो, इसलिए कि इस तरह जो बांधना है ये हनफी तरीका, और यहाँ बांधना ये शाफी तरीका, और हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना ये मालिकी तरीका। तो हज़रत इमाम मालिक के मानने वाले हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते, तो उनका क़याम वही है। तो मेरा मशवरा ये है कि इधर भी ना बांधो, उधर भी ना बांधो, छोड़ के भी नहीं, पीछे बांध लो। आसान तरीका, आसान, पीछे हाथ बांध लो। तो जब पीछे बांध, इसलिए कि ऐसे बांधोगे तो ये मालिकी क़याम बनेगा, और ऐसे बांधोगे तो ये हनफी क़याम बनेगा, और ऐसे बांधोगे तो ये शाफी क़याम बन जाएगा। पीछे बांध लो, हर देखने वाला समझ लेगा कि ना ये मालिकी है, ना ये हनफी है, ना ये शाफी, अगर है तो कोई कैदी है। और दूसरी बात अजीब ताज्जुब की थी, हाथ बांधना पूछी उलमाए किराम से, ये हाथ यहाँ बांधना कोई फर्ज है क्या? नमाज में क्या ये हाथ बांधना यहाँ फर्ज है? मुफ्ती साहिबान मौजूद है, ये सुन्नत है, सुन्नत है ना। किसी ने कहा यूं सुन्नत, किसी ने कहा ये सुन्नत, किसी ने कहा ये सुन्नत। तो सुन्नत ही है ना, और क़याम तो नमाज में फर्ज है, क़याम तो नमाज में फर्ज है। बेवकूफ फर्ज अदा करता है, ख्वाजा के यहाँ खड़ा होकर फर्ज अदा करो, और सुन्नत से भाग रहा। अभी तक वो समझ ही नहीं सका कि नमाज का क़याम क्या होता है। देखा आपने? तो ये कहना गलत। ख्वाजा के यहाँ यकीनन खुदा याद है कि अल्लाह के करीब है, और खुदा इनके करीब, ये खुदा के करीब। इनको न कोई खौफ है, न कोई रंज मलह। यहां थोड़ी सी वजाहत आ गई। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कभी कभी हिंदी का चिंदी और उर्दू का सुर्दू कर देता हूं, इसलिए कि आलिमाना बयान तो आलिम लोग करते हैं, मैं तो बिल्कुल आवामी आदमी। तो ये खौफ क्या है, ये गम क्या है? गुजरी हुई तकलीफ पर अफसोस, ये गम। आने वाली तकलीफ पर अफसोस, ये खौफ। खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल की तकलीफ से, और गम का ताल्लुक गुजरी हुई। कुछ हादसा हो गया, बैठे आप अफसोस कर रहे, ये गम। कुछ अंदेशा है मुस्तकबिल का, ये खौफ। मगर औलिया को ये मत समझना कि तकलीफ नहीं आती, आती है, मगर न गई हुई का कोई गम, न आने वाली का कोई खौफ, न गई हुई का कोई गम। अरे ये तकलीफों का, इन्ना नफ़रु बिल बला कमा यफ़रहु अहलुद दुनिया बिन नअम। हम तो बलाओं से ऐसा खुश होते हैं कि जैसे दुनिया वाले नेमतों से खुश होते हैं। यानी तुम पर नेमत हो तो तुम खुदा का शुक्र अदा करते हो, और इन पर मुसीबत हो तो ये खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थोड़ा सा देखो। और हमें हजरत इमाम रजा की बात याद आ गई। उनके पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी। एक ऐसा वक्त आया, एक चाहने वाले ने जब ये मंजर देखा, वाकया निगारी मकसूद नहीं, चाहने वाले ने देखा, उसका दिल तड़प गया, सरकार काश की ये बेड़ियां मेरे पैरों में होती, ये हथकड़ियां मेरे हाथों में होती। हजरत इमाम मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराना था कि बेड़ियां टूट के अलग हो गई, हथकड़ियां अलग हो गई। दिखा दिया, देखने वाले देख, इन बेड़ियों ने मुझे पाबंद नहीं किया है, मैंने इनको पाबंद किया है, मैंने इनको पाबंद किया है। मैंने अपनी इस हालत को इसलिए पसंद किया ताकि खुदा से एक आन के लिए भी गफलत न हो। दुनिया बिन्नाम, हम बलाओं से ऐसा खुश होते हैं जैसे दुनिया वाले नेमतों से खुश होते हैं। रह गया खौफ, डरने वाली बात। अच्छा, आप जरा वजाहत कर दें कि हम लोग किससे किससे डरते हैं, फिर देखें कि क्या वली भी इनसे डरता है कि नहीं। किन चीजों से हम डरते हैं?
سب سے زیادہ ڈرتے ہیں جہالت سے. جہالت، کوئی جاہل رہنا نہیں چاہتا. جہالت اتنی خطرناک چیز ہے، جہالت سے ڈرتے. یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے، یہ کالجز، یہ درسگاہیں جن پر اربوں خربوں دولت خرچ ہو رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ انسان جہالت سے ڈرتا ہے. جاہل رہنا نہیں پسند کرتا، جاہل کو اچھا سمجھا بھی نہیں جاتا. تو جہالت سے ڈرتے ہو گے نہیں؟ اور مفلسی سے ڈرتا ہے انسان. مفلسی سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ یہ فیکٹریاں، یہ مل، یہ کائنات کی گہما گہمی، یہ دنیا کی ہما ہمی، یہ تگ و دو، یہ ملازمت، یہ محنت، یہ تجارت، یہ زراعت، یہ سارے ہنگامے بتا رہے ہیں. انسان مفلسی سے ڈرتا ہے، مفلس رہنا نہیں چاہتا. اور ڈرانے والی چیز تو بہت ہے. چور ڈاکو سے ڈرتے ہیں، درندوں سے ڈرتے ہیں، جنگلی جانوروں سے ڈرتے ہیں. ایک بات انصاف سے بتاؤ، یہاں کوئی شیر آ جائے، بیٹھو گے بات سننے کے لیے؟ مقرر نہ بولے کتنے ہی اپیل کریں. ہمارے امام صاحب جو ہیں مولانا، کتنے ہی زوردار انداز خطاب اختیار کریں، ٹھہرو گے؟ اتنا ڈرتا ہے. آگ کی شعلوں سے ڈرتا ہے، دریا کی لہروں سے ڈرتا ہے. اور ڈرنے والا مرنے کے وقت سے ڈرتا ہے. سب چاہتے ہیں مرنے کا وقت نہ آئے تو اچھا. 100 سال 150 سال کا بڈھا ہو گیا، مگر ڈاکٹر سے ہی کہتا ہے ایک ایسا انجیکشن لگاؤ کہ 50 سال اور چلے. مرنے کے وقت سے ڈرتا ہے، قبر کی منزل سے ڈرتا ہے، حشر کے میدان سے ڈرتا ہے. یہ سب ڈرانے والی چیز ہے کہ نہیں؟ مگر دوستو، جو اللہ کا ولی ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اللہ کا ولی جہالت سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ جو ولی ہے وہ جاہل نہیں. خدا جسے ولی بنائے گا اسے جاہل نہیں رکھے گا. جو جاہل ہوگا اسے ولی نہیں بنائے گا، اور جسے ولی بنائے گا اسے جاہل نہیں رکھے گا. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت مولانا روم کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا نا. مولانا روم نے حضرت شمس تبریز کا نام سن رکھا تھا. سوچا چلیں حضرت سے مراد بیعت ہو جائیں. جب وہاں حضرت شمس تبریز کے بارگاہ میں پہنچے تو دیکھا دروازے پہ دربان کھڑا ہوا. مولانا کو پسند نہیں ہے یہ بات. فقیر کے دروازے پہ دربان، یہ سوچ کے پلٹا درے درویش را دربان ابائے. درویش کے دروازے پر دربان نہیں چاہیے. پلٹا. رات کو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک حوض کے کنارے کتاب کے مطالعے میں مشغول ہے. حضرت شمس آ گئے. اب پوچھا مولانا یہ چیز، مولانا یہ کیا ہے؟ بڑے تنتنے سے جواب دیا، علم است کہ تو نمی دانی، یہ ایسا علم ہے جسے تم نہیں جانتے. تو مولانا نے اٹھا کے، حضرت شمس نے اٹھا کے حوض میں ڈال دیا کتاب کو. پریشان ہو گئے، ارے ایسی کتاب، ایسے ناقدرے سے بھرا، ایسی کتاب کہاں ملے گی؟ اس طرح وہ بے چینی کو دیکھ کر نے اشارہ کیا، کتاب اوپر آ گئی اور ایک قطرہ پانی کا اس پر نشان تک نہیں. مولانا حیران ہو گئے. پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے؟ این رازیش کی تم نمی دانی، یہ ایسا راز ہے کہ تم لے جاتے. آنکھ کھلی تو آنکھ ہی کھل گئی. بارگاہ شمس تبریزی میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر کے کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی، اس کی یہ سزا. حضرت شمس نے جیسے دیکھا، مولانا ذرا وہ مصرع سناؤ جو سوچ کے چلے گئے، جو سوچ کے چلے گئے تو سناؤ. بیچارے بڑے شرمندہ ہوئے، مگر اب حکم ہے سنانا ہی. سنایا کہ درے درویش را دربار نبائد، درویش کے دروازے پر
کے کتے نہ گزرا. اللہم صلی علی سیدنا مجھے انصاف سے بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ یہ دیکھیے ملا جامی، ملا عبد الرحمن جامی، اللہ اکبر کیا شان، جب انہوں نے بھی مرید ہونے کو سوچا خواجہ عبید اللہ احرار کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا عالی شان مکان، بہترین بلڈنگ، دل میں خیال آیا نہ مردستہ کی دنیا دوست دارت، وہ بھی کوئی مرد ہے جو دنیا کو دوست رکھے، نہ مردستہ کی دنیا دوست دارت، یہ کہہ کے پلٹ آئے. جب پلٹ کر کے آئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میدان قیامت، اور حضرت جامی کے گلے میں کسی نے پھندا ڈال رکھا اور کھینچ رہا، جامی بہت قرضہ تم نے کھایا، ایک پیسہ وصول کروں گا، یہ میدان قیامت ہے، یہ انصاف کا دن ہے. حضرت جامی پریشان، اتنے میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار گھوڑے پر بیٹھے ہوئے چلے آئے. پوچھا کیوں ستا رہے ہو؟ کہا یہ ہمارا مقروض ہے. کیا قرضہ ہے؟ بتایا. فوراً آپ نے نکال کے دے دیا. آگے بڑھ گئے، ان کو بھی سبق مل گیا، آنکھ کھلی تو آنکھ کھل ہی گئی، اور بارگاہ خواجہ میں پہنچے. انہوں نے پوچھا جامی ذرا وہ مصرع تو سناؤ جو سوچ کے گئے تھے، سناؤ. تو انہوں نے کہا نہ مردستہ کی دنیا دوست دارا، مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. ایک مصرع اور بڑھا لو، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے، اگر رکھے تو دوست کے لیے رکھے. یاد رکھو اسلام نہ فقیری کے خلاف ہے، نہ درویشی کے خلاف ہے، نہ تبنگری کے خلاف ہے، نہ سرمایہ داری کے خلاف ہے. اسلام نہ سرمایہ داری کو برا کہتا ہے، نہ درویشی کو برا کہتا ہے، صرف اتنا کہتا ہے سرمایہ داری ہو تو عثمان غنی کی، درویشی ہو تو علی مرتضیٰ کا. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. ذرا صاحب دیکھیں، بتاؤ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ ذرا سا دیکھو وہ واقعہ تو بار بار آپ نے سنا ہے، ہوگا توجہ دلا دوں. آیا ایک یہودی مسلمانوں کی شکل و صورت، مسلمانوں کی شکل و صورت اپنے علامت کفر کو چھپا کر، علامت کفر کو چھپا کر کہا بایزید بستامی کی بارگاہ، مسلمان بن کر کے، مسلمان کی صورت، مسلمان کی داڑھی، مسلمان کا لباس. مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لباس اور چہرے کی نقل کی بڑی پرانی، اگر کچھ لوگ کر رہے ہوتے نہیں بات نہیں، یہ پرانی چیز ہے کہ یہودی مسلمان بن کر آیا. اور سوال کیا کیا؟ اللہ کے رسول کی اس حدیث کا مطلب بتاؤ. حضور یہ مطلب اتقوا بفراست المومن، مومن کی سمجھ سے ڈرو، اس کا مطلب کیا؟ تو بعض نے کہا کہ وہ جو علامت کفر تو نے زنار چھپا پہلے نکال، اس کو پہلے نکال، اندر کی چیز پہلے باہر کر، اندر کی چیز پہلے باہر کر. اتنا سننا تھا کہ دل کی سچائی سے اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ذرا صاحب ایک بات بتاؤ، کلمہ پڑھ لیا، مگر کلمہ پڑھنے کے بعد حضور بہت سارے فقیروں کے پاس میں گیا، درویشوں کے پاس گیا، یہ جواب کسی نے نہیں دیا جو حضور نے دیا، ایسا جواب کسی نے نہیں دیا. تو فوراً اصلاح فرمائی حضرت بھائی سن، میں جانتا ہوں تو کہاں کہاں گیا، میں جانتا ہوں تو کہاں کہاں گیا تھا اور کن کن فقیروں کے پاس گیا تھا. یہ مت سمجھنا کہ وہ تیرا جواب نہیں جانتے تھے، جانتے تھے، مگر وہ تو یہ بھی جانتے تھے نا کہ تیرا ایمان میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے، تیرا ایمان میرے ہاتھ پر لکھا ہوا ہے. تو فقیروں کی خاموشی کو جہالت مت کہنا، وہ بولے تو کرامت، چپ رہے تو مصلحت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. کیا ایسے روشن ضمیروں کو جہالت ڈرا سکتی ہے؟ ڈرا سکتی ہے ایسے روشن ضمیروں کو؟ ذرا صاحب خیال کریں، یہ حضرت جنید بغدادی کا ابتدائی دور تھا، نیک صالح تو تھے ہی،
مگر انہوں نے ایک مرتبہ دریا کے کنارے دیکھا ایک شخص کو کہ بغل میں ایک خاتون ہے اور ہاتھ میں کوئی شیشی میں کچھ شراب جیسی کوئی چیز ہے. ان کے دل کو قدورت محسوس ہوئی, انقباض محسوس ہوا کہ خدا کے بندے خدا کی نافرمانی پر تلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی احساس ان کے دل میں پیدا ہوا. اتنے میں ایک کشتی تھی جو دریا میں الٹ گئی. یہ نوجوان کود پڑا, 2 کو بچا کے لایا, پھر گیا, پھر 2 کو بچا کے لایا. اس کے بعد پھر جنید سے کہتا, تو ایک کو تو بھی بچا کے لیا, تو بھی بچا کے لیا. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا. کہا تیرنا تو نہیں آتا, بدگمانی کرنی آتی, بدگمانی کرنی آتی, بدگمانی کرنی آتی ہے. یہ دوا کی شیشی ہے اور یہ میری خاتون, میری اہلیہ. سمجھا؟ اسی لیے مولانا روم نے فیصلہ کر دیا, بندگان خاص علام الغیوب فاحذروہم ہم جواسیس القلوب. اللہ کے خاص بندوں سے ڈرو, وہ دل کے CID. ایک بات بتاؤ, واقعات تو بہت ہیں مگر مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے. اتنا بتاؤ کہ ایسے روشن ضمیروں کو کیا جہالت ڈرا سکتی ہے؟ اب رہی مفلسی والی بات, مجھے تو حضرت نظام الدین محبوب الہی آ رہا تھا. ان کی بارگاہ میں ایک غریب آدمی آیا, حضور میں غریب بہت ہوں, مدد فرما. تو حضور نے کیا کیا, مٹی کا ڈھیلا منگوایا اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے دم کیا, وہ سونا ہو گیا, سونا ہو گیا. یہ جو صحابہ آئے تھے انہوں نے سوچا سونا بھی مل گیا, سونا بنانے کی ترکیب بھی مل گئی. بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. اور لے کر گئے جناب والا, رات ہی وہ کم از کم یہ سونا ختم ہو پھر کام شروع کرے. کئی کلو لے کے بیٹھ گئے اور دم کرتے کرتے خود بے دم ہو گئے, مگر وہ سنہرا بھی نہیں ہوا, وہ سنہرا بھی نہیں ہوا. تھکی ہوئی بوجھل نگاہوں کو لے کر بارگاہ محبوب الہی میں حاضر ہوئے. حضور آپ نے 3 ہی بار پڑھا, مٹی سونا ہو گئی, میں دم کرتے کرتے بے دم ہو گیا, سنہری بھی نہیں, رنگ بھی نہیں بدلا. تو کیا پیاری بات کہتے ہیں, سر خدا کے کلام میں مٹی کو سونا بنانے کی پوری قوت موجود ہے, مگر پہلے نظام الدین کی زبان پیدا کر دے. زبان نظام الدین کی اور کلام میں لاہی ہو, کلام ہو خدا کا, زبان ہو نظام الدین کی, پھر دیکھو اس کا اثر کیا. بتاؤ, اپنی نگاہ کیمیا اثر سے مٹی کو سونا بنانے والے کیا یہ مفلسی سے ڈر سکتے ہیں؟ کیا یہ مفلسی سے ڈر سکتے ہیں؟ نہیں ڈرنے والے. اور تیزی سے آگے لے چلوں آپ کو. چور ڈاکو کی کیا بات کی جائے, واقعہ تو غوث پاک کا بار بار ہی آپ سنتے رہے کہ چور آیا تھا گھر میں, آیا تھا گھر میں, کیا کیا تمنائیں لے کر آیا تھا. مگر ایک بات ہے کہ غوث کے گھر سے مایوس نہیں گیا. جو ہنستے خضر آ کر کہتے ہیں فلاں جہاں ایک قطب کی جگہ خالی ہو گئی, کہا ایک مہمان آئے, اسی کو لے جاؤ, اسی کو لے جاؤ, پہنچا دیا. تو غوث نے, اور بات بھی سمجھ میں آتی. بات کیا سمجھ میں آتی, جو کوئی کسی کے گھر میں جاتا تو اس گھر میں جو ہوتا وہی تو ملتا, جو گھر میں ہوگا وہی تو ملے گا. تو پہلے سمجھ لو جہاں جا رہا ہو کھائے کیا. کسی گھر میں سونا نہ ہو تو سونا پا جاؤ گے, جب ہے ہی نہیں تو کیا ملے گا. وہ فقیر کے گھر سے کیا ملے گا. وہ درویش کا حال سنا ہوگا آپ نے کہ آرام سے سو رہا تھا, اس کے گھر میں چور آیا اور رات کو تلاش کر رہا. درویش کی آنکھ کھل گئی, آنکھ جب کھلی اس نے کہا بھائی مجھے یہاں دن میں کچھ نہیں ملتا, تجھے رات کو کیا ملے گا. اتنی تلاش کر رہا, جب اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو ملے گا کیا. تو جب کسی سے کچھ لینا چاہو تو پہلے دیکھو اس کے پاس وہ چیز ہے کہ نہیں. ارے موٹی سی بات ہے نا, کسی سے علم لینا ہو تو پہلے دیکھو اس کے پاس علم ہے کہ نہیں. علم نہیں تو دے گا وہ. ہنر لینا ہے تو پہلے دیکھتے ہو کہ نہیں ہنر ہے کہ نہیں. فن لینا ہو تو دیکھتے ہو فن ہے کہ نہیں. سونا چاندی لینا تو دیکھنا کہ سونا چاندی ہے کہ نہیں. تو دوستو جس کے پاس نہ ہو وہ چیز پہ نہیں ملے گی. تو جس طرح سے
علم کے لیے دیکھتے ہو کہ اس کے پاس علم ہے کہ نہیں. اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، بے علم ہے، تو اس سے علم نہیں مل سکتا. یقین جانو جس طرح بے علم سے علم نہیں ملتا، جس طرح بے زر سے زر نہیں ملتا، جس طرح بے ہنر سے ہنر نہیں ملتا، جس طرح بے فن سے فن نہیں ملتا، اسی طرح بے دین سے دین نہیں ملتا. جب اس کے پاس دین ہے ہی نہیں تو دے گا کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بین صلی علیہ. کہ جو جس کے پاس ہوگا وہی تو ملے گا، وہی تو ملے گا. بولو ایسے لوگوں کو چور ڈاکو کا کیا ڈر؟ ارے وہ مشہور واقعہ نہیں سنا؟ سیدنا غوث پاک جا رہے تھے قیمتی جبہ پہن کر کے، اور ڈاکو نے ہاتھ لگائی دیا کہ ملے گا تو بس ایک قیمتی چیز ہاتھ آ گئی. تو غوث پاک نے کیا کہا؟ الہ العالمین، اس نے عبد القادر کے دامن کو تھام لیا، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. یہ چور ڈاکو سے کیا ڈریں گے؟ اب رہ گیا جانور کی بات. اس سلسلے میں مشکات شریف کی وہ حدیث سن لیجیے اور آگے بات بڑھا. وہ حضرت سفینہ والی سنتے رہتے ہیں. حضرت سفینہ جب اسلامی لشکر سے کٹ گئے تھے کسی موقع پر، اور پھر گزرے جنگل میں آ گیا شیر، مگر ان کی اطمینان پر قربان جائے، وہ قربان جائیے. اور کہتے کیا ہے؟ یا ابا الحارث انا سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اے ابو الحارث، یہ ابو الحارث شیر کی کنیت. اے شیر، میں سفینہ اور اللہ کے رسول کا آزاد کرتا غلام. اتنا کہنا تھا کہ میں رسول کا غلام ہوں. شیر نے دم ہلانا شروع کر دیا، دم ہلانا شروع کر دیا. محبت کی نشانی ہے کہ جب تو رسول کا غلام ہے تو میں تیرا غلام. اعتراف غلامی کیا اور پھر عمل غلامی بھی انجام دیا. آگے آگے خود جا رہا، پیچھے پیچھے یہ جا رہے ہیں. راستہ صاف کر رہا، راستے کے خطرات سے ان کو بے خطر کیے ہوئی. جب جنگل پار ہو گیا، اسلامی لشکر کا قریب پہنچا تو اس نے وداعی آواز لگائی. وہ تو جا کے مل گئے، بات ختم ہو گئی. مگر ایک بات بتاؤ، غلامی کا کام کون کر رہا؟ شیر. تو شیر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جنگل کا راجا ہے. شیر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جنگل کا راجا ہے. جب راجا تم ہلا رہا تو پرجا کا کیا حال ہوگا؟ جب راجا کا یہ حال ہے تو پرجا کا کیا حال ہوگا؟ یہ ڈرنے والے نہیں. اب یہاں ایک نقطے کی بات کی توجہ، بس واقعہ تو آپ سنتے رہتے. حضرت سفینہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں؟ کیا بات غلط ہوتی؟ یا ابا الحارث انا سفینۃ عبد اللہ. اے ابو الحارث، میں سفینہ اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ نہیں کہا، میں رسول کا غلام ہوں. اس حقیقت کو اللہ کا بندہ کیوں کرنا؟ تو ایک بات میں بتاؤں کہ دیکھو، خدا کے بندے دو قسم کے، ایک فرمانبردار بندہ، ایک نافرمان بندہ، ایک مومن بندہ، ایک کافر بندہ. تو یہ سب خدا کے بندے ہیں. چاہو خدا کو مانو چاہے نہ مانو، تم خدا کے بندے رہو. اس لیے نہیں مانو گے جبھی بندہ، نہیں مانو گے تو بندہ نہیں. تو بندہ تو تم بنا کے پیدا ہی کیے گئے، لہذا بندہ ہونے سے تو تم کبھی نکل ہی نہیں سکتے. تو نبی تمہیں خدا کا بندہ بنانے نہیں آتا، تم پہلے ہی سے خدا کے بندے. نبی خدا کا بندہ بنانے نہیں آتا، اپنا غلام بنانے آتا. نبی کا کام ہے کہ اپنا غلام بنائے. نمرود خدا کا بندہ تھا، حضرت ابراہیم کا غلام نہیں تھا. فرعون خدا کا بندہ تھا، حضرت موسیٰ کا غلام نہیں تھا. ابو جہل خدا کا بندہ تھا، رسول عربی کا غلام نہیں تھا. تو اسلام خدا کی بندگی کا نام نہیں ہے، اسلام رسول کی غلامی کا نام.
مومن رسول کی غلامی سے ہوتے ہیں، بندے ہونے سے نہیں ہوتے۔ تو بندہ تو دو ٹائپ کے ہو گئے نا، مومن بندہ، کافر بندہ۔ اسی لیے حضرت سفینہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پتہ نہیں شیر کیا سمجھے، ادھر کا بندہ کہ ادھر کا بندہ، یہ کس ٹائپ کا بندہ، کیسا بندہ؟ ڈائریکٹ کہہ دیا میں رسول کا بندہ ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ ایسے لوگ کیا جانوروں سے لڑائیں گے؟ ارے دریا کا تو معاملہ، وہی حضرت جنید ہمیں یاد آ گئے، گزرے کشتی تھی نہیں، دریا پہ چلنے لگے، پیچھے ایک صاحب نے اور آواز کی، حضور ہمیں بھی چلنا۔ حضرت جنید کیا کہہ رہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے ہوئے چلے جا رہے تھے، دریا کے اوپر جیسے کوئی زمین پہ چلتا۔ حضور ہمیں بھی چلنا، کہا تھا تو بھی آ جا، یا جنید یا جنید یا جنید کہتا ہوا۔ حضرت جنید کہہ رہے یا اللہ یا اللہ، پیچھے والے سے کیا کہلا رہے، یا جنید یا جنید یا جنید۔ اب وہ یا جنید کہتا ہوا چلا، بیچ دریا میں جب پہنچا تو پہنچ گیا وہ یوسوس فی صدور الناس، پہنچ گیا، شیطان پہنچا، اس نے ایسا وسوسہ دلایا کہ آدمی واقعی ڈاواں ڈول ہو جائے۔ جو خدا جنید کو بچا سکتا ہے تجھے نہیں بچا سکتا؟ وہ تو اللہ اللہ کہتے، تو جنید جنید کہتا۔ دل میں خیال آیا یا اللہ اللہ وہ کہے اور مجھ سے یا جنید، تو اس کے بھی دماغ میں آیا کہ جب خدا انہیں بچا سکتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ تو یہ کہتے کہ یا اللہ ایک ڈبکی، ایک ڈبکی۔ رحمان و رحیم، قہار و جبار بھی ہے، بچاتا بھی ہے ڈبوتا بھی ہے، وہ بھی اسی کا کام۔ ایک ڈبکی، چلا رہے حضور بچائیے، کیوں نہیں کہتا یا جنید؟ پھر کہا یا جنید یا جنید، پھر اوپر آ گیا، پھر چلنے لگا، مگر دل میں دغدغہ نکلا نہیں، مگر سوچا ابھی دریا ہے، ایک ڈبکی میں تو بچ گیا، کہیں دوسرے میں صاف نہ ہو جائے، تو جب تک دریا ہے چلنے دو، جب تک دریا ہے چلنے دو، یا جنید یا جنید یا جنید۔ اب جب ساحل پر آیا دامن پکڑ لیا، حضور دل کو تسکین نہیں، دل کو اطمینان دیجئے، دل کو سکون دیجئے، یہ کیا بات ہے کہ آپ یا اللہ کہتے ہیں، مجھ سے یا جنید کہلاتے ہیں؟ کہا نادان، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، خدا تک کیا پہنچے گا؟ ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، تو خدا تک کیا پہنچے گا؟ بتائیے چلا دوستو، اور بڑی اچھی بات ہے کہ حضرت جنید نے اپنا دامن نہیں پکڑایا، اپنا ہاتھ نہیں پکڑایا، ورنہ آپ تو ایسی مصیبت میں دامن اور ہاتھ کو تلاش کرتے، صرف نام ہی سے کام چلا دیا، صرف نام ہی سے کام چلا دیا کہ مصیبت میں ان بزرگوں کا نام ہی کافی ہے، نام ہی کافی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، ہمارا غوث کہتا ہے یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا غوث، ہمارا خواجہ کہتا ہے یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا خواجہ، ہمارا جنید کہتا ہے یا اللہ، ہم کہتے ہیں یا جنید۔ شاید اس کہنے کی برکت سے ہمیں بھی یا اللہ کہنے کا سلیقہ آ جائے، ہمیں بھی یا اللہ کہنے کا مقام مل جائے۔ تو یہ لوگ دریا کی لہروں سے ڈرنے والے، اور تیزی سے وہ یمن میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ نبوت کے دعویٰ کرنے والے بڑے دلچسپ، نبوت کو دعویٰ کو مذاق ہی سمجھ لیا لوگوں نے، اور وہ نبوت کے دعوے میں ثبوت کے طور پر ایک گدھے کو رکھتا تھا، اسی لیے اس کو ذوالحمار ہی کہتے ہیں، یعنی اس کی نبوت کی تصدیق، اپنے نبوت کی تصدیق گدھوں سے لیتا تھا۔ اب گدھا جان لو، وہ ویسے بھی گدھا، اس پر شوخ بازی کرتا تھا یہ۔ تو اس نے حضرت ابو مسلم خولانی کو گرفتار کرایا اور اپنی نبوت
کی جب دعوت دی تو انہوں نے لعنت بھیجی اور اللہ کے رسول کی رسالت و نبوت کا اقرار کیا. ان کے لیے آتش کدا تیار کیا اس نے اور آگ میں چھوڑنے کا پروگرام بنایا. حضرت ابو مسلم کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہو گئے اور وہی کلمہ پڑھتے رہے. آگ ٹھنڈی ہو گئی, وہ گھبرا گیا, نکال دیا یمن سے اور بارگاہ فاروق اعظم میں جب حضرت ابو مسلم پہنچے تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں, میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اپنے رسول کے ایسے امتی کو دیکھا جو سنت ابراہیمی ادا کر چکا. یہ آپ کے شوروں سے ڈرنے والے نہیں, یہ دریا کی لہروں سے ڈرنے والے نہیں. اب بات آ گئی موت کی. آخری جو وقت ہوتا, آخری وقت کی بات عرض کروں. تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھیں. ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ حضور آئے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا, حضور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ مومن کی روح ایسا نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو, آٹے سے بال, ایسا نکل جاتی ہے اتنی آسانی سے. اور نسا کی کیفیتیں کتنی سخت کہ لفظوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر نزا کی کیفیت کا میں احساس بھی کر لوں تو بھی نہیں بیان کر سکتا, اور جس کا احساس ہی نہ ہو اس کو بیان کرنا مشکل. نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں, نقش الفاظ میں احساس کی تصویر کہاں, بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں, بوئے گل کے لیے فولاد کی زنجیر کہاں. مگر سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیجئے, ایک ہلکی سی چادر کو بھگو کر ببول کے کانٹے پر ڈال کر کھینچ لیجئے, تارا ایسا محسوس ہوگا کہ جسم کے ہر حصے سے کوئی ببول کا کانٹا کھینچ رہا. ایسی تقریر, اور سرکار کہتے جیسے پھول سے خوشبو, جیسے آٹے سے بال, اتنی آسانی. تو سرکار مسکرا کہتے ہیں اس کا جواب سورہ یوسف میں تلاش کرو, اس کا جواب سورہ یوسف میں تلاش کرو. اور انہوں نے واقعی تلاش کیا تو وہ منظر دیکھا. واقعہ مختصر, مصر کی عورتیں بیٹھی ہوئی, ایک ہاتھ میں لیمو, ایک ہاتھ میں چھری. حضرت یوسف جلوہ افروز ہوئی تو حسن یوسفی کو دیکھتے ہی ان کے حواس جمال یوسفی میں ایسا گم ہو گئے کہ انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا, انگلیاں کٹ گئی پتہ نہیں چلا. تو کیا انگلی جب کٹتی ہے تو کیا درد نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی؟ ابھی کوئی سمجھ نہیں ہوا تھا, کاٹ کے دیکھ لو کیا ہوتا. مگر وہاں بھی درد ہوا, معلوم نہیں ہوا, تکلیف ہوئی محسوس نہیں ہوئی, دکھاوا ہوا خبر نہیں ہوئی. تو سرکار گویا اپنے کرم سے فرما رہے ہیں کہ جب مومن کامل کی روح نکلے گی, جب مومن کی روح نکلے گی, جمال مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہوگا, سارے عقل و ہوش حسن محمدی میں گم ہو جائیں گے, روح نکل جائے گی, پتہ نہیں چلے گا. روح نکل جائے گی, پتہ نہیں چلے گا. درد ہوگا محسوس نہیں ہوگا, تکلیف ہوگی خبر نہیں ہوگی. دیکھا آپ نے, جہاں خدا کی جلال و حیبت وہیں مصطفیٰ کا جمال و رحمت, وہیں مصطفیٰ کا جمال و رحمت. بتاؤ ایسے ایمان والے مرنے کے وقت سے ڈریں گے جن کو یقین ہوگا کہ محبوب میرا سامنے ہوگا, کالی کملی والا سامنے ہوگا, اسے موت کے وقت سے خوف ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک بات یہاں اور بتا دوں ٹھہر کر, حضور کس کے سامنے آئیں گے؟ جو کہتا ہو آ سکتے ہیں
اور جس نے یہ عقیدہ بنایا آ ہی نہیں سکتے، وہاں حضور آئیں گے بھی کس لیے؟ جب تیرے ہاں آ ہی نہیں سکتے تو نزا کی ساری تکلیف تیرے ہی لیے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ اب قبر میں آئیے، قبر میں پہنچے تو حضرت محبوب الہی کے ملفوظات عبدالفوائد کی روایت عرض کروں۔ حضرت جنید بغدادی جب وصال ہوا، قبر میں پہنچے، خواب میں کسی نے دیکھا، پوچھا کہ یہ حضرات نکیرین سے کیسا معاملہ رہا آپ کا؟ کہا آئے تھے، جنید نے کہا آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اے فرشتوں، عالم ارواح میں جب خود رب نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو میں نے کہہ دیا تھا بلا شہیدنا۔ وہاں میں نے، میری روح نے جواب دے دیا تھا، تو اس بادشاہ نے سوال کیا اور اس بندے نے جواب دے دیا، تو وہ تو میرا سوال جواب ہو گیا۔ اب رب ہی سے پوچھو کہ جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ اب پوچھ نہیں ہے تو رب سے پوچھو کہ جنید تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ تو حضرات نکیرین کہتے ہیں یہ تو عشق و محبت کے نشے میں چور ہیں، ان سے سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس چلے گئے۔ بتاؤ ایسے عشق و محبت کے نشے میں چور ہونے والا کیا قبر کی منزلوں سے ڈرے گا؟ کیا قبر کی منزلوں سے ڈرے گا؟ بلکہ وہ تو قبر میں جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے مدفن سے، حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے مدفن سے۔ نقاب الٹے ہوئے آتا ہے کوئی روئے روشن سے، نقاب الٹے ہوئے آتا ہے کوئی روئے روشن سے۔ حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے مدفن سے۔ اور میدان قیامت کا معاملہ تو اور بھی عجیب و غریب، بڑا ہی نرالا۔ وہاں تو میں اگر کہوں تو یہ بات بھی صحیح ہے کہ وہ میدان قیامت کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ہمیں بھی خوف ہوگا، غم ہوگا، اور انبیاء کرام کو بھی خوف ہوگا اور غم ہوگا۔ انبیاء کو بھی غم اور ہم کو بھی خوف و غم، مگر یہ اولیاء ان کو نہ خوف نہ غم۔ مگر بھئی انبیاء کا ذکر آ گیا تو عرض کر دوں، انبیاء کو اپنا خوف نہیں اور نہ اپنا غم، بلکہ اپنے امتیوں کا خوف، اپنے امتیوں کی فکر، اپنے امتیوں کا غم، اپنا نہیں۔ کیوں؟ وہ وکیل ہے، وہ وکیل ہے، اور وکیل کو اپنے موکل کی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کسی کو وکیل بنا کے دیکھیں، وکیل صاحب کے پاس گئے تو وکیل صاحب رات بھر اسٹڈی کر رہے ہیں اور موکل صاحب سو رہے ہیں، خود جاگ رہا ہے اور مجرم کو سلا رہا ہے، ملزم کو سلا رہا ہے، خود جاگ رہا، اور اس کے بعد مقدمہ ایسا لڑ رہا تھا جیسے مجرم وہ خود ہے، حالانکہ وہ ہارے گا تو سزا اسے نہیں ہوگی۔ معلومات کی وکیل اس وقت تک دیانت داری کا کام کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجرم کے جرم کو وہ خود اپنا جرم نہ سمجھنے لگے، تبھی جا کر کے وہ اہمیت سے کام کرے گا اور کرتا۔ تو وہ وکیل ہے، وہ نبی ہے، وہ ذمہ دار ہے، تو اپنا تو غم نہیں ہے مگر اپنے چاہنے والے، اپنے امتیوں کا غم ہے۔ مگر یہ ولی ہے، ولی، ان کا کوئی امتی نہیں ہے، نہ اپنا غم نہ کسی اور کا غم، نہ اپنی فکر نہ کسی اور کی فکر، بڑے بے فکرے ہیں، بہت بے فکرے وہاں رہیں گے۔ بلکہ وہاں تو یہ بھی کہو تو صحیح بات سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ تو جائیں گے حساب دینے کے لیے اور یہ حضرات جائیں گے حساب لینے کے لیے۔ حساب دینا اور حساب لینے کا فرق سمجھو، حساب دینا اور ہے، حساب لینا اور ہے۔ وہ جائیں گے حساب لینے کے لیے اور ہم جائیں گے حساب دینے کے لیے۔ ذرا سا دیکھو کیا عالم ہوگا ان کا، کیا عالم ہوگا۔ پہلے میں ایک مثال سمجھاؤں۔ ایک مالک ہے، اس کے دو غلام،
ایک مالک اس کے دو غلام، مالک نے دونوں کی ڈیوٹی لگا دی، 8 گھنٹے کام کرنا، ایک نے 2 گھنٹے کیا یا وہ بھی نہیں کیا، بھاگ گیا، اور دوسرے نے 8 گھنٹے کی وجہ 16 گھنٹے کر دے۔ مالک کے حکم سے جو کیا اپنی مرضی سے، مالک کو خوش کرنے کے لیے، مالک کو کی رضا کے لیے۔ اب بتاؤ جب دوسرے دن مالک کے سامنے جانے کی بات آئے گی تو وہ کام چور جائے گا، کیا حال ہوگا اس کا؟ وہ تو یہی چاہے گا کہ رات اتنی بڑی ہو جائے کہ دن کبھی آئے ہی نہ۔ اور وہ جو کام والا ہے وہ کیا کہے گا؟ اصبح یا لیل، اصبح یا لیل، اصبح یا لیل، رات جلدی صبح ہو جائے، جلدی صبح ہو جائے۔ اور کام چور صبح ہوئی اور پکڑے گئے، مالک کے ہاتھ سے بچیں گے نہیں۔ اب اگر وہ ہوشیار ہے کام چور تو پہنچ گیا کام والے کے پاس، کہا اے بھائی ہم تو دونوں بھائی ہیں نا، ایک ہی مالک کے غلام ہیں، ایک ہی مالک کے غلام ہیں، آپ نے بہت اچھا کام کیا، یقیناً مالک آپ سے خوش ہوگا، اور ہم کچھ نہیں کر سکے، سامنے جانے کی ہمت بھی نہیں ہے کہ دیکھتے ہی کیا قہر نازل ہو جائے، تو کچھ اگر آپ ہماری مدد کریں تو آپ کا کیا بگڑتا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو مجھ سے پہلے مت جانا، میرے پیچھے پیچھے رہنا، میرے پیچھے پیچھے رہنا، آگے مت جانا۔ تو اس نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ لگ جائے یہ نکل جائیں، تو کیوں نہ ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ مجاوری کا فلسفہ حل ہو گیا کہ ان کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، جب نکلے تو ساتھ لے کے چلے، جب نکلے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے جناب، اور جب وہ رات بھر جاگتے ہی رہے، وہ سوتا رہا، کام والا آرام سے، اور اس کے بعد جب یہ باہر نکلے تو پیچھے، آگے مت جانا، آگے مت جانا، پیچھے ہی رہنا، یہ پیچھے ہی پیچھے۔ اور اس کے بعد جب کام والا پہنچا، مالک دیکھ کر خوش ہو گیا، میں نے سنا ہے تو نے 16 گھنٹے کام کیا ہے، بول یہ میرا عدل ہے، میں تجھے 8 گھنٹے کی مزدوری دوں گا، یہ 8 گھنٹہ تو نے اپنی مرضی سے کیا، اس کا کیا انعام چاہتا ہے؟ کیا انعام چاہتا ہے؟ میرا فضل تجھے انعام دینا چاہتا ہے، کیا چاہتا؟ مانگ جو مانگنا۔ اب اگر اس نے یہ کہہ رہا ہے یہ فانی ایک کام چور کو لایا تو اسے معاف کر دے، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، بس اس کام کے صدقے میں اسے معاف کر دے۔ دوستو جب اس نے اس کو بطور انعام مانگا ہے تو فضل عظیم والا غفور رحیم بطور انعام اسے دے دیا، جب میں نے تجھے یہ انعام دے دیا تو کام چور کا بھی کام بن گیا۔ دوستو مجھے تو کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ جب غوث اعظم بارگاہ خداوندی میں پہنچیں گے، الہ العالمین تو جانتا ہے تو نے صرف 5 وقت نماز فرض کی ہے، مگر ہم رات بھر تیری عبادت کرتے رہے، برج اجمی کی راتیں کو تو دیکھ رہا تھا، وہاں کی ریاضتیں تیرے علم میں ہیں، الہ العالمین تو نے تو صرف 30 روزہ دیا تھا، ہم تو مسلسل روزے پہ روزہ رکھتے رہے، الہ العالمین تو نے تو صرف 40واں نکالنے کو کہا تھا، ہم تو اپنی زندگی تیری راہ میں قربان کر کے آئے، ساری کائنات قربان کر کے آئے، الہ العالمین تو نے تو عمر میں صرف ایک حج کی بات کی تھی، ہم حج پر حج کرتے رہے مگر دل میں اس کی طرف باقی رکھی، الہ العالمین تو جاننے والا ہے، اس میں نہ مخصوص سما تھا، نہ دکھاوا تھا، نہ ریا، صرف تیری مرضی، صرف تیری رضا، صرف تیری خوشی کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ تو کیا تعجب کہ رحمت الہی پکار اٹھے، ہاں بول تو انعام کیا چاہتا ہے؟ تو فضل میرا فضل بلا رہا ہے، میری رحمت آواز دے رہی ہے، تو پھر یہ بھی عجب نہیں کہ اپنا دامن اٹھا دے، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں، اتنے کام چوروں کو لایا ہوں جو تیری عبادت کہاں ادا نہیں کر سکے، ادھر خواجہ اپنا دامن اٹھا رہے ہیں، ادھر غوث اپنا دامن اٹھا رہے ہیں، ادھر آقا نقشبند اپنا دامن اٹھا رہے ہیں۔ دوستو اسی لیے میں مشورہ دیتا ہوں، کام کرو، کام سے غفلت نہ برتو، نماز فرض ہے، بہت عظیم فرض ہے، نماز پڑھو، عمل کرو، مگر اپنے عمل پر بھروسہ نہ کرو، کون ہے
جس کو اپنے عمل پر بھروسہ ہو. ہے کوئی ایسا نمازی جو گارنٹی کے ساتھ کہہ دے کہ ہماری ساری نماز مقبول ہو چکی؟ ہے کوئی روزے دار جو گارنٹی کے ساتھ کہہ دے کہ ہمارا سارا روزہ قبول ہو گیا؟ ہے کوئی زکات دینے والا جو گارنٹی کے ساتھ کہہ دے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہوا؟ عمل کرنے والوں عمل ضرور کرو، فرائض و واجبات سے کوتاہی نہ برتو، حرام و منکرات کے قریب مت جاؤ، معروفات کے پیچھے چلتے رہو، مگر عمل پر بھروسہ نہ کرو. کام کرو اور کام والے سے رابطہ بھی رکھ لو، کام والے سے رابطہ بھی کر لو. اگر قیامت میں یہ پتا چلے کہ تیرا عمل قابل قبول نہیں، مقبول نہیں، یہ مقبول تیرے کام آ جائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری نماز مقبول نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ کسی وجہ سے مقبول نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوسرے اعمال کسی وجہ سے مقبول نہ ہو، مگر ہمارا رسول مقبول ہے، ہمارا غوث مقبول ہے، ہمارا خواجہ مقبول ہے، آقا نقشبند مقبول ہے، مولا سہرورد مقبول ہیں، شاہ عالم قطب عالم مقبول ہیں. تو ان مقبولوں کے دامن سے اپنے کو لگائے رکھو کہ اعمال اگر ساتھ چھوڑیں تو یہ مقبول بندے کام آ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. کیا دیکھا آپ نے؟ از اول تاخیر دیکھا، نہ انہیں کوئی خوف نہ کوئی غم، نہ یہاں کا نہ وہاں کا، نہ قیامت کا نہ آخرت کا، مگر یہ کیا بات؟ آخری بات، انہیں کوئی غم نہیں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یہ ایمان والے اور یہ بہت ڈرتے ہیں. کون کہتا نہیں ڈرتے؟ ساری بات چل رہی تھی کہ نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے نہیں ڈرتے. یہ تو بہت ڈرتے ہیں. ان کے ڈر کا حال سنو گے؟ اللہ اکبر. ان کے ڈر کا حال تو یہ ہے کہ سیدنا غوث پاک سارے کعبہ پر چہرہ رکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر رہے ہیں. خدا بندہ اگر مستوجب عقوبتم مراد در روز قیامت نابینا برانگیز تا بر روی نیکاں شرمشار نباشم. اے اللہ اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو. کیسا ڈر رہے ہیں، کیسا لڑک رہے ہیں. ان کے خوف کو دیکھنا ہے تو برج ادمی کی گریہ وزاری کو دیکھو، ان کی خلوت گاہوں کے رونے دھونے کو دیکھو، کیسا ڈر رہے ہیں. یہ حضرت بایزید بستامی ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ آپ کی داڑھی اچھی یا میرے بیل کی دم. کہا اگر میری نجات ہو جائے تو میری داڑھی اچھی ہے ورنہ تیرے بیل کی دم اچھی ہے. حضرت بایزید بستامی جا رہے ہیں، کسی نے اوپر سے نادانستہ طور پر کوڑا کر پھینکا، وہ حضرت کے جسم پر گرا. آپ جھاڑنے لگے، خدا کا شکر ادا کرنے لگے. یہ جسم تو اس لائق تھا، اس پر آگ برسائی جاتی. اللہ کا شکر ہے کہ آگ برس رہی ہے. کتنا ڈر رہے ہیں. یہی حضرت بایزید بستامی سے کسی نے کہا حضور بارش نہیں ہوتی. کہا سنو اللہ کی رحمت اس شہر پہ نہیں برستی جہاں کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے. مجھ سے بڑھ کے کوئی گنہگار نہیں ہے. میں تمہارے شہر کو چھوڑ رہا ہوں. شہر کو چھوڑنا تھا کہ جھوم کر کے بارش ہو گئی. ان کی یہ ادا خدا کو پسند آ گئی. کتنا ڈرتے ہیں. کون کہتا ہے یہ نہیں ڈرتے؟ ان کے چہرے کو دیکھو، خوف کے آثار ہیں. ان کے دل کو دیکھو، خوف میں مضطرب ہیں. کون کہتا ہے نہیں ڈرتے؟ مگر بات صرف اتنی، وہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں. یہ صرف ایک سے ڈرتے ہیں، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے. اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے. ہم صرف ایک سے نہیں ڈرتے، اس لیے سب سے ڈرتے ہیں. ڈرنا تو ہے، بے ڈرے زندگی ختم نہیں ہو سکتی. اب یہ فیصلہ کرو، ایک سے ڈرنا یا سب سے ڈرنا. ایک سے یہ ڈرتے ہیں تو اس ایک سے ڈرنے کا نام ہے تقوی، اور سب سے ڈرنے کا نام ہے خوف. سب سے ڈرنے کا نام ہے خوف. یہ تقوی والے ہیں، خوف والے نہیں. یہ تقوی والے ہیں، خوف والے نہیں. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خدا کی عارفوں کا مقام بادشاہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.